میرا نام شہزاد ہے اور میری عمر 25 سال۔ میں ملتان کا رہائشی ہوں۔ ایک دن میں اپنے ابو کے پاس بیٹھا تھا تو انہوں نے اپنے گاؤں کا واقعہ سنایا۔ انہوں نے بتایا سرد اور کالی راتوں کے آخری پہر میں وہ بڑا شخص روزانہ مسجد میں چلا جاتا۔ تہجد کے وقت ہونا اس کا معمول ہی تھا۔ ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے وہ مسجد کے اندھیرے میں ہی عبادت میں مشغول ہو جاتا۔ یہ اس کا معمول تھا۔ پرانا زمانہ تھا، کچی مسجد، بجلی کا تصور نہیں، مسجدوں میں چراغ جلتے تھے۔ ایسی ہی ایک سرد رات تھی۔ معمول وہ بڑا رات کے پچھلے پہر میں مسجد میں آیا، وضو کیا اور عبادت کرنے لگا۔ دوران عبادت مسجد کے دوسرے کونے سے وقفے سے ہلکی ہلکی ہچکیوں کی آوازیں آتی بلند ہوتی، جیسے ہانڈی ابالنے کھانا شروع کر دے تو آواز پیدا ہوتی ہے۔ بڑے شخص کو محسوس ہو گیا کہ مسجد میں اس کے علاوہ اور کوئی بھی ہے۔ اپنی عبادت ساغت کے بعد اٹھنے کی سمت اندھیرے میں ہی چلتا اس لڑکی کے پاس پہنچا۔ یہ ایک 8-10 سال کا لڑکا تھا جو اپنے پروردگار سے سر سجدے میں رکھ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا تھا۔ وہ بار بار ایک ہی حکم اٹھتا، مجھے جہنم کی آگ سے بچا لینا۔ بڑے شخص نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو جب سے پوچھا، بیٹے تم تو ابھی چھوٹے بچے ہو، ابھی تو گناہ بھی کوئی نہیں ہوں گے تمہارے کھاتے میں، پر تم اس سجرات کے اس پہر میں رب الجلال کے آگے سارے سجدے میں رکھ کر بار بار جہنم کی آگ سے پناہ طلب کیوں کر رہے ہو؟ اپنے پروردگار سے اس وقت تو کچھ لوگ کوٹھوں پر رقص و سرور کے محفلوں میں کھوئے ہیں، کچھ دنیا لوٹنے کے راستوں پر اور رخصنوکی کی صورت میں پڑے ہیں، کچھ دنیا جہاں سے بے خبر نیند میں غرق پڑے ہیں۔ تمہیں کون سی چیز گرم بستر سے نکال کر کچی ٹھنڈی زمین پر ماتھا ٹیکنے کے لیے لے آئی؟ بچے نے بڑے شخص کا ہاتھ پکڑا اور بڑھائی ہوئی آواز میں بولا، بابا جی میری ماں چولہا چلاتی ہے تو چولہے میں پہلے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں ڈالتی ہے، اور ایک جب آگ چھوٹی لکڑیوں کو پکڑ لیتی ہے اور دہکنے لگتی ہے پھر اس میں بڑی لکڑی ڈالتی ہے۔ میں وہ منظر دیکھ کر سوچتا ہوں کہ کہیں اللہ قیامت کے دن جہنم کی آگ کو دہکانے کے لیے پہلے مجھ جیسے چھوٹے کو اس میں نہ ڈال دے۔ اس لیے میں اپنے پروردگار سے جہنم کی آگ سے پناہ مانگ رہا ہوں۔ اللہ پاک ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے۔